رزق کا اصل مالک صرف اللہ ہے۔ ذرا سوچئے، آپ جو روٹی کھاتے ہیں وہ کہاں سے آئی؟ آپ کہیں گے گندم سے۔ گندم کہاں سے آئی؟ کھیت سے۔ کھیت میں کیا ڈالا؟ بیج۔ بیج کو کس نے اگایا؟ یہاں انسان خاموش ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ واقعہ میں فرماتے ہیں، بھلا دیکھو تو جو کچھ تم بوتے ہو کیا اسے تم اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ اللہ کا سوال ہے اور جواب خاموشی ہے۔ انسان صرف بیج ڈالتا ہے۔ اگانا، بارش برسانا، سورج چمکانا، دانے میں برکت ڈالنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ جس دن آپ نے یہ سمجھ لیا کہ باس آپ کا رازق نہیں، کمپنی آپ کی رازق نہیں، ڈگری آپ کی رازق نہیں، اس دن آپ کے دل سے خوف نکل جائے گا، کیونکہ جس ذات نے آپ کو ماں کے پیٹ میں رزق دیا، جہاں نہ کوئی نوکری تھی نہ کاروبار، وہ آج بھی زندہ ہے، وہ آج بھی رازق ہے۔ دوسرا اصول، اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یقین کو مضبوط کریے۔ سورہ واقعہ میں اللہ رب العزت ایک کے بعد ایک سوال اٹھاتے ہیں جو انسان کے ایمان کو جھنجھوڑ دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں، بھلا دیکھو تو وہ پانی جو تم پیتے ہو کیا اسے تم بادلوں سے اتار سکتے ہو یا ہم اتارنے والے ہیں؟ پھر فرماتے ہیں، بھلا وہ آگ جو تم جلاتے ہو کیا اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا ہے یا ہم نے پیدا کیا؟ پانی، آگ، فصلیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کا قبضہ قدرت میں ہیں۔ جو ذات ایک قطرے سے انسان بنا سکتی ہے، جو ذات بنجر زمین سے سب فصلیں اگا سکتی ہے، کیا وہ ذات آپ کا رزق نہیں کھول سکتی؟ یقین کا مطلب صرف زبان سے کہنا نہیں کہ اللہ پر بھروسہ ہے۔ یقین کا مطلب یہ ہے کہ جب حالات سب سے تاریک ہوں تب بھی دل میں سکون ہو، کیونکہ آپ جانتے ہیں وہ ذات دیکھ رہی ہے، وہ ذات سن رہی ہے، وہ ذات موجود ہے۔ مگر رکیے، ایک لمحہ رکیے، اگر رزق صرف پیسہ ہوتا تو دنیا کے سب سے امیر لوگ سب سے زیادہ پرسکون ہوتے، مگر ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رزق کی تعریف ہم نے غلط سمجھ لی ہے۔ تیسرا اصول، رزق صرف پیسہ نہیں ہے۔ رزق کیا ہے؟ رزق ہے وہ ماں کی دعا جو رات کو آپ کے لیے اٹھتی ہے۔ رزق ہے وہ نیند جو تکیے پر سرکتے ہی آ جاتی ہے۔ رزق ہے وہ صحت جس سے آپ چل پھر سکتے ہیں۔ رزق ہے وہ ایمان جو دل کو مطمئن رکھتا ہے۔ سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ جنت والوں کی نعمتیں گنواتے ہیں، پھل، سایہ، پانی، ساتھی، سکون، صرف مال نہیں۔ ایک شخص جو کروڑوں کا مالک ہے مگر رات کو نیند کی گولی کے بغیر نہیں سو سکتا، کیا وہ امیر ہے؟ ایک مزدور جو دن بھر محنت کے بعد گھر آ کر بچوں کے ساتھ ہنستا ہے، سکون سے سوتا ہے، کیا وہ غریب ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امیری مال کی کثرت کا نام نہیں بلکہ اصل امیری دل کی امیری ہے۔ جس دن آپ نے یہ سمجھ لیا کہ صحت رزق ہے، اولاد رزق ہے، سکون رزق ہے، ایمان سب سے بڑا رزق ہے، اس دن آپ کی شکایتیں ختم ہو جائیں گی۔ چوتھا اصول، مشکلات کے دوران اللہ تعالیٰ پر توکل۔ توکل کا مطلب ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنا نہیں، توکل کا مطلب ہے کوشش پوری کرو، پھر نتیجہ اللہ پر چھوڑ دو۔ سورہ واقعہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بس اپنے عظیم رب کے نام کی تسبیح کرو جب ہر دروازہ بند ہو، جب کوئی سہارا نہ ہو، تب اللہ تعالیٰ کا نام سب سے بڑا سہارا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، کیا انہوں نے کسی سے مدد مانگی؟ نہیں، انہوں نے صرف اتنا کہا کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، اور وہی آگ ان کے لیے گلزار بن گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، 3 اندھیرے، رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ انہوں نے پکارا کہ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں نکال لیا۔ آپ کی مشکل کیا مچھلی کے پیٹ سے بڑی ہے؟ کیا آگ سے بڑی ہے؟ نہیں۔ تو پھر یقین رکھیے جس ذات نے انہیں نکالا وہی ذات آپ کو بھی نکالے گی۔ پانچواں اصول، نعمتوں کی قدر اور شکر کی اہمیت۔ سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ بار بار انسان کو جھنجھوڑتا ہے، دیکھو، سوچو اور غور کرو، پانی جو آپ پیتے ہیں، ایک لمحے کو سوچیں، اگر یہ کڑوا ہو جاتا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم چاہتے تو اسے کھارا بنا دیتے، پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ شکر کا مطلب صرف زبان سے الحمدللہ کہنا نہیں، شکر کا مطلب ہے جو ملا ہے اس پر مطمئن ہونا، جو نہیں ملا اس کا گلہ نہ کرنا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تھوڑے پر شکر ادا نہیں کرتا وہ زیادہ پر بھی شکر ادا نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں وعدہ فرمایا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ آج رات سونے سے پہلے 5 نعمتیں گنیں۔ آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں، کان جو سن رہے ہیں، زبان جو بول رہی ہے، چھت جو سر پر ہے، سانس جو چل رہی ہے۔ چھٹا اصول، دنیا کی کامیابی سے زیادہ آخرت کی کامیابی ضروری ہے۔ سورہ واقعہ کا آغاز ہی قیامت کے منظر سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب واقع ہونے والی قیامت واقع ہو جائے گی اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ لوگوں کو 3 گروہ میں تقسیم فرماتا ہے۔ پہلا گروہ دائیں ہاتھ والے، جن کے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے اور یہ کامیابی کی نشانی ہوگی۔ دوسرا گروہ بائیں ہاتھ والے، جن کے اعمال نامے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے اور یہ ناکامی کی نشانی ہوگی۔ تیسرا گروہ آگے بڑھنے والے، اللہ کے مقرب بندے، وہ لوگ جو دنیا میں نیکی میں سبقت لے گئے آخرت میں بھی سبقت لے جائیں گے۔ سوچئے قیامت کے دن آپ کس گروہ میں ہوں گے؟ دنیا کی گاڑی، بنگلہ، بینک بیلنس، یہ سب یہیں رہ جائے گا۔ ساتھ صرف 3 چیزیں جائیں گی، صدقہ جاریہ، علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، اور نیک اولاد جو دعا کرے۔ تو آج جو تنگی ہے وہ عارضی ہے، جو محنت آخرت کے لیے ہے وہ ابدی ہے۔ 7واں اصول، موت اور آخرت کی تیاری زندگی کو بدل دیتی ہے۔ سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ ایک ایسا منظر کھینچتے ہیں جو دل کو ہلا دیتا ہے۔ فرماتے ہیں پھر جب جان حلق کو پہنچ جاتی ہے اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو وہ لمحہ جب سانس اٹکنے لگتی ہے، جب اپنے ارد گرد کھڑے ہوتے ہیں مگر کچھ نہیں کر سکتے، زبان بند ہو جاتی ہے، آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں، اس لمحے آپ کیا لے کر جائیں گے؟ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اپنا حساب خود کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ جو انسان روز رات سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کرتا ہے، آج میں نے کیا کیا، کس سے کیا کہا، کہاں غلطی ہوئی، کہاں سدھار ممکن ہے، اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ موت کو یاد رکھنا مایوسی نہیں بیداری ہے، یہ وہ الارم ہے جو ہر صبح کہتا ہے اٹھو، وقت کم ہے، کام بہت ہیں۔ یہ تھے سورہ واقعہ کے 7 قرآنی اصول۔ پہلا، رزق کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ دوسرا، اللہ کی قدرت پر یقین مضبوط کرو۔ تیسرا، رزق صرف پیسہ نہیں، صحت، سکون، ایمان بھی رزق ہے۔ چوتھا، مشکلات میں اللہ تعالیٰ پر توکل رکھو۔ پانچواں، نعمتوں کی قدر کرو، شکر ادا کرو۔ چھٹا، آخرت کی کامیابی کو ترجیح دو۔ ساتواں، موت کو یاد رکھو، تیاری کرو۔ یاد رکھیں سورہ واقعہ پڑھنا اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، مگر اصل بات یہ ہے کہ اس کے پیغام کو دل میں اتاریں، صرف زبان سے تلاوت نہیں، عمل سے تلاوت۔ جس دن آپ کا دل یہ مان لے گا کہ رازق صرف اللہ ہے، جس دن آپ کی زبان پر شکر ہوگا، جس دن آپ کی آنکھیں آخرت کو دیکھیں گی، اس دن رزق کی تنگی ختم ہو یا نہ ہو، دل کی تنگی ضرور ختم ہو جائے گی، اور جس کا دل کھلا ہو اس کے لیے دنیا بھی کھلی ہے، آخرت بھی۔ اللہ تعالی ہم سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو سکون دے اور ہمیں آخرت میں کامیاب لوگوں میں شامل فرمائے۔